الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات درود پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، قرآن کریم سے آیت کریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے دو ارشادات عالیہ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت عالیہ کے اندر دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز سے جو بلوائیں حق بلوائیں، اور اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ مبارک کی عظمت و شان کے سلسلے کے اندر چند ضروری گزارشات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس ایماندار نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور روزے کی حالت کے اندر اپنا احتساب بھی کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہو تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ایسے آدمی کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج جو چیز بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہیں عقائد اور دوسرے ہیں اعمال۔ پہلی چیز ہے عقیدہ اور دوسری چیز ہے عمل۔ عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور عمل بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت کا نام ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی ڈھیلی ڈھالی عمارت بھی کچھ نہ کچھ عرصہ چل جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ بنیاد کمزور ہوئی تو اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگ بھی چند دنوں کی مہمان ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ گر جائے گی۔ روزے کی عظمت، روزے کی فضیلت، روزے کا ثواب اور روزے کی برکت سے جو اللہ نے ہمیں انعامات عطا کرنے ہیں، ان کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا درست ہوا تو روزہ میدان قیامت کے اندر اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ہمارا عقیدہ درست نہ ہوا
تو میدان قیامت کے اندر یہ روزہ، نمازیں، حج اور زکوٰۃ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کرے گا۔ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے اندر عقائد پر محنت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے مکی زندگی کے اندر قوم کے سامنے عقیدے بیان کیے ہیں۔ صرف اعمال میں سے مکی زندگی کے اندر اللہ میاں نے نماز فرض کی ہے، باقی روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جتنی بھی احکامات اللہ نے فرض کیے، یہ مدنی زندگی کے اندر مکہ مکرمہ کی ساری محنت امام الانبیاء نے عقیدے کے بیان کرنے کے اندر گزاری۔ اسلام کے اندر 3 عقیدے بنیادی عقیدے ہیں۔ بنیادی عقیدے کا معنی جن کو اللہ کا قرآن کھول کے بیان کرے، اور نمبر 2 جن کے ماننے سے آدمی مومن بنے، اور جن کے انکار سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ آپ اچھی طرح یہ بات اپنے دماغوں میں، ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں، اور اہل و سنت والجماعت کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 آمنہ کے لال کی نبوت و ختم نبوت، اور نمبر 3 عقیدہ قیام قیامت۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے اصول عقیدہ کتنے ہیں، تو آپ کو یہ بات یاد ہونا چاہیے کہ جواب ملے ہمارے بنیادی عقیدے 3 ہیں: اللہ کی توحید، حضور اکرم کی رسالت، ختم نبوت، اور عقیدہ قیام قیامت کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک ایک سانس، ایک ایک پائی اور ایک ایک ذرے کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تمہیں علماء کرام نے، علاقے کے استاذوں نے، منبر و محراب کے خطیبوں نے یہ باتیں سنائی ہیں کہ حضرت کے پاؤں مبارک لہولہان ہوئے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، طائف کے میدان کے اندر حضور کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، امام الانبیاء کے راستے پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، اللہ کے پیغمبر کو محمد کی جگہ مزمم کہا گیا، آمنہ کے لال کو شیب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا، رحمت کائنات کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ آپ نے سب باتیں علماء سے سنی ہیں، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام تکالیف نہ تو نماز کے کہنے پر ہوئی، نہ روزے کے حکم دینے پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ تمام تکالیف نہ حج کے حکم پر جھیلنا پڑی، یہ تمام مصائب
نہ نماز کے متعلق احکام دینے کے بعد حضور کو برداشت کرنے پڑے۔ یہ جتنی بھی تکلیفیں میں نے بیان کی ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں، ان کا تعلق عقائد کے بیان کرنے کے ساتھ ہے۔ جب قوم کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید، اپنی نبوت و ختم نبوت اور عقیدہ قیام قیامت کا اعلان کیا تو پھر رحمت کائنات کو ان مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم نے نماز کو ہم سمجھا ہے، توحید کو ہم نہیں سمجھا۔ آج ہماری قوم حج اور عمرے کے مسئلے پر زور دیتی ہے، لیکن اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ مبلغ بیان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ سامعین سننے کے لیے تیار ہیں۔ بات تو ذرا کڑوی سی ہے مگر سن لو۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن عقیدے اس کے ٹھیک ہیں، اللہ کو ایک مانتا ہے، ذات و صفات کے اندر شریک نہیں کرتا، حضور کو اللہ کا آخری نبی برحق نبی مانتا ہے، قیامت کے قیام پر اس کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نظر اس کی ٹھیک نہیں ہے، حیا اس کا درست نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم کے اندر جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج بھی کرتا ہے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہے، مگر عقیدہ توحید کے اندر وہ کامل مکمل نہیں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کی یہ نیکیاں اسے جنت کے اندر نہیں لے جائیں گی، یہ جہنم کے اندر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے۔ آپ اور میں کعبۃ اللہ کو باہر سے دیکھ کر آتے ہیں، ابو جہل کعبے کے اندر داخل ہو کر عبادت کیا کرتا تھا۔ آج اگر میں 10 مہمانوں کو کھانا کھلا دوں، 20 آدمی کو بتاؤں گا کہ آج میرے پاس 10 مہمان تھے۔ ابو جہل کے مہمان اتنے ہوتے تھے کہ 100 اونٹ اس نے ذبح کیے ہیں مہمانوں کے لیے۔ آج ہمیں زمزم کا گھونٹ مل جائے، بڑی عظمت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ جن قریشی سرداروں پر تم لانتے بھیجتے ہو اور کہتے ہو یہ مشرک ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے زمزم کے ڈول نکال کر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ وہ ان تمام نیکیوں کے باوجود جہنمی، ہم ان تمام برائیوں کے باوجود جنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اعمال تھے لیکن عقیدہ درست نہ تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جنتی ہونے کے دعوے دار اس لیے ہیں کہ ہمارے اعمال ضرور برے ہیں لیکن اللہ کی توحید کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ذات کے اندر بھی اکیلے ہیں، اللہ صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ حضور نے محنت کی ہے اس مسئلے پر۔ یہ پاؤں کے تلے جو کانٹے بچھائے گئے توحید کے لیے، ایک دن قریشیوں کا با اختیار وفد حضور اکرم کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دیانت، جناب کی شرافت اور آپ کے نسبی حوالے سے عظمت پر
ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اعتراض نہیں. تمہارا ہمارا جھگڑا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتے ہو. مہربانی کرو یہ اعلان چھوڑ دو. اگر چاہتے ہو تو تمہیں مکہ مکرمہ کا چودھری بنا دیتے ہیں، چیئرمین بنا دیتے ہیں، مکے کی سرداری تمہارے نام الاٹ کر دیتے ہیں. اور اگر جناب چاہیں عرب کی حسین ترین لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو منہ مانگی دولت لے لیں. یہ 3 آپشن ہیں. نکاح کرنا چاہو نام لو نکاح کر دیتے ہیں. مکے کی سرداری چاہتے ہو تمہیں سردار بنا دیتے ہیں. دولت چاہتے ہو منہ مانگی دولت دیتے ہیں. مہربانی کرو یہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 جو ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں ان کی تردید کرنا چھوڑ دو. یہ ہمارے آباء و اجداد جنہی کی پوجا کرتے آئے ہیں. یہ جو تم اعلان کرتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اعلان چھوڑ دو. آمنے کے لال نے فرمایا اہل قریش اگر دنیا کی دولت میرے پاؤں تلے نچھاور کر دو، آسمان کا سورج اور چاند اتار کر میرے پاؤں اور میرے ہاتھوں میں دے دو، مکہ مکرمہ کی سرداری میرے نام الاٹ کر دو، پھر بھی سنو میں محمد ابن عبداللہ سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اللہ کی توحید کے اعلان کو نہیں چھوڑ سکتا. جب وہ لالچ دینے میں ناکام رہے تو پھر ڈرانے پر آ گئے. رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی قدر، یہ قدم قدم پر رسول اللہ کے ساتھ رہے. سرداران قریش ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابو طالب یہ تیرا بھتیجا ہے، تیری زیر کفالت ہے، انہیں روکو، جو اس کے دروازے پر آئے تو اللہ کی توحید سنا دو، سنا دے. ہمارے دروازے پر ہمارے چوکوں میں آ کر اللہ کی توحید کا بیان نہ کرتا رہے ورنہ میں اسے قتل کر دیں گے. ابو طالب پریشان ہو کر امام الانبیاء کے پاس آیا اور بڑی عجیب تمہید باندھتا ہے. کہتا ہے بیٹا میری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیٹا میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیٹا میرے بازو کمزور ہو چکے ہیں، بیٹا میں نہیں دیکھنا چاہتا اس بڑھاپے کے عالم کے اندر کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر تیرا خون بہتا ہوا مجھے نظر آئے. آج مجھے سرداران قریش نے بلایا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو کہو اللہ کی توحید کا اعلان نہ کرے. بیٹا مہربانی کر جو تیرے دروازے پہ آ جائے اسے بے شک توحید کی میں پلا دے، لیکن ان کے دروازوں پر نہ جایا کر. جب ابو طالب نے ایک دکھیا رنگ کے اندر یہ بات کہی محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور فرمان لگے چچا جان معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں اکیلا محمد ابن عبداللہ نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. جس اللہ نے تاج نبوت میرے ساتھ رکھا ہے وہ اللہ لاج نبوت بھی رکھے گا. میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اللہ کی توحید کے اعلان کو نہیں چھوڑ سکتا. آج ہم نے توحید کو مذاق کا سمجھا، توحید گالی بن گئی ہے. پیروں کو چھوڑ دیں، بزرگوں کو چھوڑ دیں. کون کہتا ہے تم بزرگوں کو چھوڑو؟ اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ.
لیکن اللہ والے ہوتے ہوئی ہیں جو سب راستے تڑوا کے ایک کا راستہ دکھائیں۔ کون کہتے ہیں اپنے بڑوں کو چھوڑو، لیکن بڑے ہوتے ہوئی ہیں جو سب کا دروازہ چھڑوا کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ میرے محترم دوستو، آج رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے عقیدے والی بنیاد مضبوط ہو جائے، اللہ کو ذات کے اندر بھی اکیلا ماننا، اللہ کو صفات کے اندر بھی اکیلا ماننا، نہ رب کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مانا عیسیٰ ابن مریم کو، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی کف قبیلہ ہے، نہ اس کی کوئی برادری ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کف قبیلہ نہیں، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک پر جس مسئلے پہ زور دیا، پہلا مسئلہ اللہ کی توحید، اعلان کیا میاں اللہ ذات کے اندر بھی اکیلے، اللہ صفات کے اندر بھی اکیلے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا باپ نہیں، اللہ کی ماں نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب اعلان کرو میں احد ہوں، اللہ الصمد، میں نرادھار ہوں، بے نیاز ہوں۔ علماء کہتے صمد اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی کی نہ گزرے اور جس کی سب کے بغیر گزر جائے۔ ہم سب بغیر اللہ کی رحمت کے ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتے، اور اللہ میاں سارے کارخانہ کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات کے اندر بھی اکیلے، اللہ میاں صفات کے اندر بھی اکیلے۔ یہ عقیدہ بناؤ کہ عالم الغیب اکیلے اللہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی فرشتہ، اللہ کے سوا کوئی جن، اللہ کے سوا کوئی نبی، اللہ کے سوا کوئی ولی علم غیب رکھنے والا نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا، اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہے، لیکن آپ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ یوسف پڑھی، حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام چاہے کنان کے اندر ہیں، اللہ نے پتہ نہیں دیا، رو رہے، قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، بینائی جاتی رہی رو رو کر، یہ پتہ نہ چل سکا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا بیٹا مردہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، کہنے والے کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام وَبِيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے بینائی جاتی رہی، دید ختم ہو گئی، نہیں جنوانے پر آیا میرا اللہ، چاہے کنان کے اندر پڑے یوسف کی اطلاع نہیں ملی، اور اگر اللہ جنوانے پر آئے مصر سے قمیص چلا، یہاں کہہ رہے ہیں لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم ہوا جنوا دے تو بھی اللہ کی مرضی، نہ جنوائے تو بھی اللہ کی مرضی۔ عقیدہ بناؤ عالم الغیب کون، غیب کے علم رکھنے والا کون، دل کے رازوں کو جاننے والا کون، چوریوں کو کا علم رکھنے والا کون، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی بھوپا وغیرہ چوری شدہ مال کی اطلاع نہیں دے سکتا۔ کون ہے غیب کی باتوں کو جاننے والا؟
آواز آئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے آسمان و زمین کے غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ہر جگہ حاضر و ناظر صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں۔ اللہ میاں فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز میرے قبضہ قدرت کے اندر، بیٹیاں دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، موت دینے والے اللہ، حیات دینے والے اللہ، نفع دینے والے اللہ، نقصان دینے والے اللہ۔ میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے 3 عقیدے اصولی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید، کہ اللہ ذات کے اندر بھی اکیلے ہیں، اللہ صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، سجدے کے اندر کوئی شریک نہیں، منت منوتی کے اندر کوئی شریک نہیں، چڑھاوے کے اندر کوئی شریک نہیں، شور پکار کے اندر کوئی شریک نہیں، نفع نقصان کے اندر۔ اللہ میاں اپنی ذات کے اندر بھی اکیلے ہیں، اللہ میاں اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے محبوب نے مکہ مکرمہ کے اندر بیان کیا، اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ جملے کہو کہ کوئی نہیں معبود مگر اللہ۔ بس یہ جملہ عطا کیا، کسی نے مذمم کہا، کسی نے ساحر کہا، کوئی سوشل بائیکاٹ کرتا ہے۔ میاں آج میں توحید بیان کر رہا ہوں، تمہاری زبان پر سبحان اللہ کے جملے ہیں، قوم آشاش کر رہی ہے، باہر جا کر کہو گے مولانا نے بہت اچھا مسئلہ بیان کیا۔ آج توحید بیان کرنا کوئی مشکل نہیں، مشکل وہ وقت تھا جب حضور نے توحید بیان کی، سامنے گالیاں دینے والے تھے، روڑے مارنے والے تھے، مذاقیں کرنے والے تھے، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھانے والے تھے، محمد کی جگہ مصمم کہنے والے تھے، شعب ابی طالب کے اندر قید کرنے والے تھے۔ میں توحید بیان کروں، میرا تعلق دار میری خدمت زیادہ کرے گا۔ مولانا بہت اچھا مسئلہ بیان کیا، ضرورت تھی ہمارے علاقے کے اندر، خیال تھا میں آپ کو 5000 دوں، لیکن آپ نے ہماری ضرورت پوری کی، 7000 دے رہا ہوں۔ لیکن آمنہ کے لال نے جب توحید کا مسئلہ بیان کیا، اب شعب ابی طالب کے اندر محاصرہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا۔ درختوں کے پتے چبائے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے دیکھا اپنی بیٹی سیدہ زینب کو، امام الانبیاء نے دیکھا اپنی صاحبزادیوں کو۔ بیٹوں کے دکھ بھی برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد والے بیٹیوں کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، کھانے کو کچھ نہیں، بڑی پریشانی کا عالم۔ عرض کیا جا رہے اللہ کے پیغمبر، آپ کی بیٹیاں بڑی بھوکی ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی نظر آسمان کی طرف، میرا اللہ کرم نوازی کر، میری بچیوں کا پیٹ پال اللہ۔ اتنے تک ہوا چلی، درختوں کے پتے
کے اندر آ پڑے۔ امام الانبیاء نے وہ درختوں کے پتے اپنی جھولی میں لیے، دامن میں لیے، فرمایا بیٹی زینب پتے کھاؤ، پانی پی لو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میری بیٹی رقیہ ام کلثوم، یہ خشک پتے کھا کر پانی پی لو، اللہ کا شکر ادا کرو، انما العسر یسرا۔ یہ ساری تکلیفیں محمد وآل محمد نے، اولاد محمد نے، اصحاب محمد نے اللہ کی توحید کی خاطر جھیلی۔ اس لیے مسلمانوں میں گزارش کر رہا ہوں، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ذات کے اندر اکیلے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی دل کے رازوں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوشیدہ حالات کو جاننے والا نہیں۔ کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے کہ ایک صحابی میرے آقا کی خدمت کے اندر آیا، رحمت کائنات صلوات اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، جانے لگا، رحمت کائنات نے بلایا، میں بیٹا جا رہے ہو سکتا ہے کل آؤ، ملاقات نہ ہو، اشارہ یہ تھا میری وفات آیات ہو جائے، دنیا سے چلا جاؤں، ملاقات نہ ہو سکے، بیٹا میری آخری نصیحت یاد رکھنا، انگاروں پہ جل جانا، تختہ دار پہ لٹک جانا، لیکن لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھائیوال نہ کرنا۔ روزے رکھو بڑی خوشی کے ساتھ، لیکن روزہ قبول اسی کا ہوگا جس کے دل کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے، روزے کا ثواب اسی کو ہوگا، روزہ بھی رکھتا رہے اور پیروں کے مزارات کے چڑھاوے بھی چڑھاتا رہے، روزہ بھی رکھتا رہے، نوراتے بھی بیٹھتا رہے، رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی۔ اگر ان چیزوں سے معاملات چلتے تو میرے محبوب کے پاؤں زخمی نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ لولوہان نہ ہوتا۔ قرآن کریم نے جس مسئلے پر زور دیا عقیدہ توحید، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے عظمت والے پیغمبر، جناب اور جناب سے قبل جتنی پیغمبر دنیا میں آئے، ہر نبی کو میں نے پہلی دعوت یہی دی کہ اعلان کرو انہ لا الہ الا انا، کوئی نہیں معبود مگر اللہ۔ اس عقیدے میں ماریں بھی پڑتی ہیں، برادریاں بھی چھوٹتی ہیں، لوگ وہابی بھی کہیں گے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ جانے والا بھی کہیں گے۔ یہی توحید تھی جس نے نوح علیہ السلام کے چمڑے ادھڑوائے، یہی توحید تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی سیر کروائی، یہی توحید تھی جس نے یحییٰ علیہ السلام کو چھری کے نیچے ذبح کرایا، یہی توحید تھی جس نے جناب زکریا کے سر مبارک پر آرا چلوایا، یہی توحید تھی جس نے طائف کے میدان کے اندر میرے محبوب کا چہرہ لولوہان کرایا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام نے تمام تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کی توحید پر سودا بازی نہ کی۔ قرآن بڑے عجیب رنگ کے اندر توحید کے مسئلے کو سمجھاتا ہے۔ اللہ میاں فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اے اولاد آدم سنو ذرا میری بات، دنیا کا قانون ہے جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ اگر مجھے ایک آدمی 1000 روپیہ دیتا ہے، ملوں گا تعظیم کے ساتھ، آپ کو 5000 دیتا ہے، ملو گے عزت کے ساتھ،
ہمارا محاورہ میاں جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. اس آیت میں اللہ میاں مسئلہ سمجھاتے ہیں، او دنیا والو تم میرا کھاتے ہو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی. رب کا معنی انتظام کرنے والا. کون ہے ہمارا انتظام کرنے والا؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. پھر پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کماؤ اور کھاؤ. جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اللہ نے ہموار بنایا. انزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ نے بارشیں نازل کی. زمین کے اندر تم دانا ڈال کے آئے، لوہا ڈالو زمین کھا جائے گی. نرم دانا ڈالا، حکومت خبردار، ضائع نہیں کرنا. ایک دینا اس کا کام، 100 دینا ہمارا کام. اب بولیے جناب، ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے کہے اللہ. محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کر کہے اللہ 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 ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو ہموار بنانے والا کون؟ بارشیں نازل کرنے والا کون؟ بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کرنے والا کون؟ ایک ایک دانے کا 100 دانہ دینے والا کون؟ ساری سورت بقرہ کا دعویٰ اور خلاصہ. اللہ فرماتے میرا بندہ سب کچھ تیرا، میں کھانے سے پاک، میں پینے سے پاک، میں اولاد سے پاک، میں بیوی سے پاک، میں رشتہ داریوں سے پاک، سب کچھ تیرا. بس میرا ایک مطالبہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کئی دفعہ کہا ہوگا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کے اس طرح چلنا نہیں سکھاتا جس طرح قرآن مومن کی انگلی پکڑ کے توحید سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، یسلبہم الذباب شیئا، پہلے اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے. جن کے ناموں کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی تم منتیں مانتے ہو، اللہ فرماتے ہیں رذیل ترین مخلوق مکھی. کیا قیمت ہے مکھی کی؟ اپنے کمرے میں تم اسے نہیں آنے دیتے. اللہ فرماتے ہیں میرا تم نے جن کو شریک بنایا ہوا ہے یہ مکھی نہیں بنا سکتے. پھر قرآن نے قدم آگے رکھا، فرمایا مکھی تو بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. یہ سب مل جائیں، مکھی اگر کوئی چیز اٹھا جائے یہ مکھی کی اٹھائی ہوئی چیز واپس نہیں کر سکتی. اور میاں مکھی جو چاہ ونجے تھوڑا جا کسٹرڈ بلا سکتے کوئی؟ اللہ فرمائے شرم نہیں آ رہی ہنائے کو میرا بھائی وال بنے ہوئے ہوئے جنہیں کو مکھی دی کسی ہوئی چیز واپس نہیں گن سکتے.
پروردگار عالم نے فرمایا شرم کرو، میرا بھائیوال انہی کو بناتے ہو۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جو مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو بڑی چیز ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، مکھی آئی دسترخوان پر، کوئی چیز اٹھا کر لے گئی، اللہ فرمائے ٹل اللہ میں نہیں، مکھی دی چھکی چیز واپس نہیں کر سکتے۔ کس طرح قرآن عقیدہ سکھاتا ہے۔ تو آج کے بیان کے اندر حق تو نہیں ادا ہو سکا توحید کا، جس رسول اللہ نے پوری زندگی بیان کیا ہو، ہم آدھے پون گھنٹے میں کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے 3 اصولی عقیدے ہیں: اللہ کی توحید پر ایمان، حضور اکرم کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان، عقیدہ قیامت پر ایمان۔ اگلے 2 عقیدے آئندہ جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا، یہ یاد رکھیں، روزے کا ثواب، نماز کا ثواب، تراویح کا ثواب اسی وقت ملے گا جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تراویحاں، یہ روزے، قرآن کی تلاوتیں، ماں باپ کا ادب و احترام، خیرات و صدقات، یہ اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح روزے رکھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 20 رکعت نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیں، عمل حضور کی سنت طیبہ کے مطابق بنائیں۔